بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں اپنا ایک اور ناول اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے میں ایک جگنو، اور یہ لکھا ہے میمونہ نصر اللہ نے، اور میں ان کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی کہ میں ان کے ناول کی آڈیو بنا سکوں۔ تو تھینک یو سو مچ میمونہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے پرمیشن دی۔ اور دوسرا یہ کہ اب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو، اور میں امید کرتی ہوں کہ میں ان کے لکھے ہوئے ناول کا اپنی آواز میں پورا حق ادا کروں انشاءاللہ۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ وہ ہوٹل کے قدرے سنسان کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ موڑ مڑتے ہی سامنے دو لڑکے باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ خاموشی کی وجہ سے ان کی باتیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بلوچی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خود بلوچ تھی اور ان کے گھر میں بھی بلوچی بولی جاتی تھی، اس لیے اسے ان کی گفتگو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے ان کے قریب سے گزرتی گئی۔ اس پر سرسری نگاہ ڈال کر وہ پھر اپنی پریشانی کو ڈسکس کرنے لگے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ان کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ یہ جس کی بھی حرکت ہے میں اسے دیکھ لوں گا اور بتاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ پہلے ان کو رخصت کر لیں جن کو بلایا ہے۔ ان میں ایک جو زیادہ ہینڈسم تھا، یہ اس کی آواز تھی۔ دونوں ہی دراز قد تھے۔ کوریڈور مڑ کر اس نے پرس کھول کر موجودہ رقم کو چیک کیا۔ خاصی رقم تھی، عموماً وہ بیگ میں اتنے زیادہ پیسے نہیں رکھتی تھی۔ آج ردا کے لیے لائی تھی۔ جانے کتنا بل ہوتا اس کی شاہ خرچیاں تو پتہ تھیں۔ وہ رقم کو گنتی پرس میں ڈال کر کاؤنٹر پر گئی۔ یہ میر حاشر خان کا بل۔ اس نے رقم نکال کر کاؤنٹر پر رکھی۔ میم ٹیبل نمبر؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا جواب دے، آگے وہ لڑکی خود ہی بول اٹھی۔ ٹیبل نمبر 26۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آتے ہوئے وہ نام سن چکی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جانتی تھی۔ 52,000 کی ادائیگی کے بعد بقیہ رقم کاؤنٹر پر رکھ دی گئی۔ وہ پیسے پرس میں ڈالتی باہر آ گئی تھی۔ خدا جانے کتنے لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا ان بلوچوں نے۔ موسم اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ کل پیپر ہے اور میں باہر پھر رہی ہوں، اس نے خود کو یاد دلایا۔ پھر اس کی سوچیں ان لڑکوں کی جانب مڑ گئیں۔ ان کی جیب کٹ گئی تھی، ساتھ ہی موبائل فون اور گاڑی کی چابی بھی گم تھی۔ دونوں شاید بھائی تھے اور زیادہ ہینڈسم والا بڑا بھائی تھا۔ یہاں وہ اپنے دوستوں کو دعوت پر لے کر آئے تھے۔ بل کی ادائیگی کے لیے ایک بھائی نے والیٹ نکالنا چاہا تو پتہ چلا والیٹ غائب ہے۔ سب کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنا بھی بے عزتی کے مترادف تھا اور بلوچ غیرت کے منافی کہ مہمان بلا کر پھر یہ ظاہر کرتے کہ جیبیں کٹ گئیں۔ وہ چھوٹے بھائی کو اشارہ کرتا قدرے الگ حصے میں لے آیا۔ وہاں پتہ چلا دونوں کی جیبیں کٹ چکی ہیں، یا اپنے کسی دوست کے فضول مذاق کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ریسیپشن پہ جا کر کسی کو فون کر کے بلانا بھی انہیں بے عزتی لگ رہا تھا۔ لیکن شاید حل یہی تھا، یا کچھ اور سوچ رہے تھے۔ وہ اتنا ہی سن سکی تھی۔ ایک تو وہ اپنی ہر کسی کی مدد کرنے والی عادت سے مجبور تھی، دوسرا بلوچ غیرت کو بھی سکون نہ آیا کہ اس کے سامنے کسی بلوچ کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ اگر وہ خود جا کر مدد کا کہتی تب بھی انہوں نے قبول نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی مدد کر آئی۔ یہاں وہ اپنی ہاسٹل کے ایک دوست کی مدد کے لیے آئی تھی جو یہاں اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ آئی تھی۔ ان میں سے ایک کی برتھ ڈے تھی تو ردا بیوی نے حاتم تائی کی قبر کو لات مار کر کھل کر خرچ کیا، لیکن اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے۔ تو ایسے میں کہ جب ہاسٹل کی تقریباً ہر لڑکی پیپروں کی تیاری میں مصروف ہو، کون اسے پیسے دینے آ سکتا تھا سوائے اس عیدی کے رشتہ دار کے۔ ردا پڑھائی کو اتنا ہی سیریس لیتی تھی کہ پیپر سے ایک دن پہلے پارٹیاں دیتی پھر رہی تھی۔ اور رہی وہ یعنی مریم عالم، تو اس کا سب کو پتا تھا کہ ٹاپ تو اس نے ہی کرنا ہے۔ روز کام روز کرنے کا فائدہ یہی تو ہوتا ہے کہ عین وقت پر کوئی بھی ایمرجنسی آپ کا نقصان نہیں کرتی۔ اب بھی اس نے واپس ہاسٹل جا کر تیسری بات ریویژن کرنی تھی۔ اچھے موسم کی وجہ سے وہ پیدل چل رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر ٹیکسی کرنے کا ارادہ تھا اس کا۔ اسے ردا کی بوکھلاہٹیں یاد آئیں تو ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی دیر لگا کے آئی ہو؟ اب تو سب کو شک ہونے لگا تھا کہ شاید میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کل پیپر ہے اور تم پارٹیز دیتی پھر رہی ہو۔ مریم نے اسے گھورا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ پیپر سے ایک دن پہلے پارٹی دینا گناہ ہے؟ ردا نے ریٹائی سے دان نکالے۔ مریم گھورتی رہی۔ اب اپنی آنکھوں سے جلاؤ گی؟ یار سچ میں تو شاپنگ صرف کرنے نکلی تھی، اس کے بعد واپس جا کر صرف پڑھائی کرنی ہے، لیکن وہاں یہ مصیبتیں مل گئیں تو انہیں لنچ کے لیے یہاں لے آئی، اور یہیں آ کر پتہ چلا کہ موٹی کی برتھ ڈے ہے۔ سوچا مل گئے ہیں تو پارٹی میری طرف سے۔ مریم ہنوز گھورتی رہی۔ ٹھیک ہے اب بل ادا کرو اور چلو، مریم اسی طرح گھورتے ہوئے بولی،
اور بل آیا تو یاد آیا شاپنگ کے بعد پرس میں صرف ٹیکسی کا کرایہ تھا۔ تمہیں میسج کر کے میں نے 1-2 اور ڈشز کا آرڈر دیا جو 1 گھنٹے تک آئیں گی، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم صرف 15 منٹ میں پہنچ جاؤ گی، ورنہ سچ میں نے سنجیدگی سے پیپر کی تیاری کا سوچا ہوا تھا۔ اب کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے۔ ایسا کرو، آؤ تم بھی انجوائے کر لیتے ہیں، پھر اکٹھے چلیں گے۔ مریم کے خونخوار تیور دیکھ کر وہ بات کرتے اٹک گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ، واپس میرے پاس نہ آنا اور اپنی انہی مصیبتوں کے ساتھ چلی جانا، بلکہ ہو سکے رات کے لیے ایک اور پارٹی ارینج کر لو، اور کل پیپر دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں پیسے تھماتی وہ پلٹی۔ مریم، آئی لو یو ٹو یار، اور آج رات میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کمبائن اسٹڈی کروں گی۔ مریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن وہ مڑے بغیر آگے چل پڑی تھی۔ آگے وہ بلوچ بھائی بھی ردا جیسی مشکل میں گرفتار تھے۔ وہ ردا کو سوچتی چلتی جا رہی تھی کہ پیچھے سے آتی آوازوں پر مڑ کر اس نے دیکھا وہ 2 ہینڈسم اور وہ ریسیپشنسٹ والی لڑکی اسے ہی آوازیں دے کر رکنے کا کہہ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی چلی گئی اور وہ دونوں اس کی جانب آنے لگے۔ وہ وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ بڑی تیز سروس تھی کہ تھوڑی دیر میں ہی اسے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اگر وہ ٹیکسی کر کے جا چکی ہوتی تو کیسے ڈھونڈتے؟ آخر ایسے وقت میں مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا تھا۔ ان کے قریب آتے ہی وہ جو خیر مقدمی مسکراہٹ سجانے لگی تھی، بڑے بھائی کے سوال پر حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ جی؟ وہ الفاظ پہ کم اس کے لب و لہجے اور انداز پر حیران ہوئی۔ وہ خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے، جیسے آنکھوں سے ہی سے کھا جانا چاہتا تھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کا مہرا ہو؟ یا پھر تم خود ہی ہمارا سامان چرا کر ہماری نظروں میں اچھی بننا چاہتی تھی؟ راہ و رسم بڑھانے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ تو اس قدر زہریلے لہجے کو سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، نہ کسی کا مہرا ہوں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کی باتیں سنی تو میں نے سوچا انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کر دوں، اور بس۔ وہ بالکل ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ کیا آپ بلوچ ہیں؟ چھوٹے بھائی نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ جی، اسی لیے تو آپ کی گفتگو سمجھ آ گئی تھی۔ مریم کا اخلاق دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے نرمی سے جواب دے گئی تھی کہ نرم انداز میں بولنا اس کی عادت تھی۔ حاشر ابھی بھی اسے بے اعتمادی سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام میر جازب خان ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ حاشر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ راہ و رسم بڑھانے کا طریقہ ہے یہ، لیکن محترمہ ہمیں آپ کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ مریم کو تو اس کے الفاظ و انداز نے آگ لگا دی۔ محترم انسان، آپ ہیں کون کہ جس سے میں راہ و رسم بڑھاؤں گی؟ آپ اگر خود کو کوئی توپ شے سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، میری بلا سے جہنم میں جائیں۔ یعنی حد ہے خوش فہمیوں کی۔ میں نے تو صرف انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، اور دوسرا میری غیرت نے گوارا نہ کیا تھا کہ کوئی بلوچ پیسے کے لیے کسی کی کوئی بات سنے۔ وہ دھیمی آواز میں سلگتے لہجے کے ساتھ بولی۔ میر حاشر نے اس کی بات سن کر یوں گردن ہلائی جیسے متاثر ہوا ہو، اور دراصل یہ طنزیہ انداز میں کیا تھا اس نے۔ جازب نے بھائی کے تیور دیکھے اور جلدی سے بات سنبھالنے کو بولا۔ توپ شے نہیں، لیکن اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ مریم نے اس کی پوری بات ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ ایسی سرداری کا کیا فائدہ جب انسان کو دوسروں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہ ہو؟ وہ تنفر سے کہتی مڑی۔ حاشر غصے میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن جازب نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ ادا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب سر عام خواتین سے بحث کریں گے؟ حاشر نے بازو چھڑوایا۔ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ ان دونوں میں بحث چل رہی تھی، لیکن مریم نے مڑ کر نہ دیکھا۔ آوازیں تو آ رہی تھی، اس نے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو روکا۔ نیکی گلے کیسے پڑتی ہے اسے آج معلوم ہوا تھا۔ ان کے چوری ہوئے سامان کا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لیکن میر حاشر نے بینک کال کر کے اپنے کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیے تھے، اور یہ بھی کہ جو بھی انہیں لے کر آئے اسے بٹھا دیا جائے اور پھر فوراً کال کر کے اسے بلایا جائے۔ اس کی زندگی بہت مصروف سی زندگی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور یہ بات کہ وہ مانتا نہیں تھا، اور بابا جان سے اکثر ہی اس بات پر بحث رہتی تھی۔ پھر یہاں اسلام آباد میں وہ اپنے کاروبار کا سربراہ تھا، یہ بھی بابا جان کی عنایت تھی، اور وہ اس عہدے پر بنا کسی بحث کے کام کرتا تھا، اور پھر وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی تھا، جو کہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ اتنی مصروفیات کے ساتھ کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتا تھا اور بابا جان سے کہتا، میں سرداری سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور بابا جان غصے میں آ جاتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے غصے کے باوجود بھی اس سے نرم لہجے میں ہی بات کرتے۔ وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو دراصل آپ کی کمزوری ہوتے ہیں، تو وہ بھی بابا جان کی کمزوری تھا۔
پہلا بیٹا تھا اور ان کے لیے دنیا جہاں سے بڑھ کر تھا۔ بابا جان میں اتنی ذمہ داریاں ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جاذب کو یا کسی اور بھائی کو یہ عہدہ دے دیں، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے بادشاہ ہیں جو جیتے جی اپنی سلطنت چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹے کے لیے۔ تو کس کے لیے چھوڑوں؟ تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، تمہارے علاوہ تو کسی کو یہ پگ نہیں دوں گا۔ اپنی زندگی میں تمہیں اس لیے یہ عہدہ دیا ہے کہ جہاں تم غلط فیصلہ کرو تو تمہارے سر پر کوئی ہونا چاہیے جو تمہیں اچھی شاہی طریقے سے سمجھائے۔ میرے مرنے کے بعد شاہی کرو گے تو مجھے کیا معلوم کیسی کرو گے، کیا غلطیاں کرو اور ان غلطیوں سے تمہیں کوئی نقصان ہو جائے پھر۔ وہ دراصل کسی بیٹی کی جیسی ٹینشن پالے بیٹھے تھے۔ بابا جان کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ آپ کی محبت میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے بابا جان، لیکن مرد کا بچہ ہوں اور بلوچ ہوں، آپ میرے لیے بیٹیوں والی فکر نہ پالیں۔ ساری دنیا آپ کے روب و دبدبے سے ڈرتی ہے اور آپ اپنے سب سے بہادر بیٹے کے لیے ایسی فکریں پالتے ہیں۔ بابا جان نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ تم بھی جانتے ہو میری اصل پریشانی کیا ہے، اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت بہادر اور مضبوط ہے۔ تم تو میرا فخر ہو، لیکن یار اب بس کر دو، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جان نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ حاشر نے گہری سانس لی۔ اس کے علاوہ جو بات منوانی ہے منوائیں، یہ نہیں۔ اس نے دو ٹوک اپنا موقف بیان کیا۔ آپ کو ایسے بے بس کرو گے؟ یار بابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے پہلے دن ہی آپ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں آپ کی بھانجی سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ وہ مجھے نہیں پسند، اور آپ کو بھی معلوم ہے جو مجھے نہیں پسند میں اسے اپنے آس پاس بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ کسی فکر مند ماں کی طرح وہ بولے۔ کمی تو کوئی نہیں بلکہ زیادتی ہی ہے۔ وہ ہنسا۔ بابا آپ کیوں اس کی میرے منہ سے برائی کروانا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اچھی لڑکی ہو، لیکن وہ مجھے نہیں پسند۔ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں مجھے بچپن سے ہی وہ ناپسند ہے۔ وہ بے مروت ہوا۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب کے بابا جان نے اسے گھورا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ جائز ناجائز سب فائدے اٹھایا کرتا تھا۔ اس خاندان میں کسی کی جرت تھی کہ وہ میر سراج خان کے آگے انکار کرتا؟ یہ خاندان کیا، ان کا تو اپنے پورے علاقے میں دبدبہ تھا۔ ان کی بات حرف آخر تھی۔ سرداری بیٹے کے ہاتھ دینے کے باوجود بھی ان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سنجیدہ اور غسیلے لہجے کے ساتھ جب وہ کوئی حکم جاری کرتے تو سامنے والے میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے آگے کوئی اعتراض کر سکے۔ میر حاشر حقیقتاً ایک خوش نصیب شخص تھا۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے تو بابا جان کی سنجیدگی، روب اور غصہ سب کہیں دور چلا جاتا۔ اگر جو ان کی کسی اور بیٹے کو یہ معلوم ہو جاتا تو وہ بلا جھجک انکار کر دیتے۔ بابا جان اور نرم لہجہ۔ بابا جان کی 3 شادیاں تھیں۔ حاشر پہلی بیوی سے تھا، اس کا بھائی جاذب اور ایک بہن نینا تھی۔ ان کی اماں کو اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کے 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں، اور تیسری بیوی سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بہت ہی لمبا چوڑا خاندان تھا، اور 2-3 شادیاں بھی عام سی بات تھی۔ سب کے رشتے خاندان میں ہی طے تھے۔ ان کے ہاں جلدی شادیاں ہوتی تھیں، سو اس کے کچھ بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اپنے سگے بہن بھائی کے لیے وہ ڈٹ گیا تھا کہ جب تک وہ تعلیم مکمل نہیں کر لیتے تب تک ان کی شادی کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے جاذب جو بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا ابھی تک شادی سے محروم تھا، اور یہ بات کہ اسے اس بات کا بھی بہت قلق تھا۔ پھر اس سے چھوٹی نینا کا حاشر نے MSc کیمسٹری کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سوتیلے بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات تھے، لیکن جس بھائی نے شادی کو ترجیح دی تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، پہلے پڑھو۔ خیر، لڑکوں کی پڑھائی کے لیے تو کوئی پابندی نہیں تھی، اور بہنوں کے لیے حاشر تھا کہ جو جتنا پڑھنا چاہتی ہیں پڑھے۔ اس لیے نینا کے ساتھ ناز بھی پڑھنے آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل میں رہتی تھیں کہ یہاں اسلام آباد والے گھر میں سیاست اور سرداری کی وجہ سے ہر وقت آنا جانا لگا رہتا، تو اس لیے حاشر نے خود ہی انہیں ہاسٹل بھیجا تھا۔ ادی زہرا بہت پریشان ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ حاشر ضد چھوڑ دو، بابا جان نے جیسے منت کی۔ بابا جان آپ ان کی بیٹی کی شادی اپنے کسی اور بیٹے سے کر دیں، 2 شادیاں تو عام سی بات ہے۔ بابا جان نے گھورا۔ شرم نہیں آتی اپنے منگیتر کو کسی اور کے حوالے کرتے؟ بابا جان میں اسے اپنی منگیتر نہیں مانتا۔ وہ جیسے ضد ہوا۔ اور ویسے بھی یہ حل بہترین ہے کہ آپ کی زبان کی پاسداری بھی رہ جائے گی اور پھپھو زہرا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ زبان تو میں نے یہ دی تھی کہ میں اپنے سردار بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی کروں گا، تو ٹھیک ہے آپ یہ سرداری کی پگ اس بیٹے کو دیں جس سے بھانجی کی شادی کریں گے۔ وہ صحیح معنوں میں ان کی برداشت اور محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ اچھا جو لڑکی پسند ہے وہ بتاؤ، بابا جان نے تھک ہار کے ہمیشہ والا سوال دہرایا۔
کوئی بھی پسند نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا۔ کیا شان بے نیازی تھی یار، کیسے آدمی ہو جس کی زندگی میں ایک بھی عورت نہیں آئی۔ مجھے دیکھو 3 شادیاں کی ہیں، خاندان کے سب مرد شادی کے بعد اور پہلے بھی عشق رکھتے ہیں، تم کہتے ہو کوئی پسند نہیں۔ وہاں امریکہ میں گھاس کھاتے رہے ہو کیا؟ کوئی انگریزن ہے تو بتا دو، بیاہ لاؤں گا اسے بھی۔ لیکن اس طرح میری برداشت کا امتحان نہ لو، وہ ضد ہو کر ہاتھ جھاڑ کر بولے۔ حاشر نے لب بھینچ لیے۔ واللہ بابا کوئی پسند نہیں ہے، اور شادی کروں گا ضرور کروں گا، لیکن اس سے جو پسند آئے گی، کیونکہ مجھے 2 شادیاں کر کے گھردال جنجال پورا نہیں اپنے گلے میں ڈالنا۔ اور اگر تمہیں 1 ماہ تک کوئی پسند نہ آئی تو میں اپنی بھانجی سے تمہاری شادی طے کر دوں گا، بابا جان نے دھمکی بھرے انداز میں کہا۔ اور اگر ایسا ہوا تو میں نہ صرف سرداری چھوڑوں گا بلکہ فیملی بزنس میں چھوڑ دوں گا اور امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا، اور وہاں جا کر پاکستانی نیشنلٹی ختم کر کے ہمیشہ کے لیے امریکی بن جاؤں گا۔ لیں بابا جان اور دیں دھمکیاں، الو کا پٹھا، گدھے لوگ جائیدادوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں، سرداریوں کے لیے اتنی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں، اور ایک تم ہو گھاس چرنے والے گدھے جو ان سب کو چھوڑ کر جانے کی باپ کو دھمکیاں دیتے ہو۔ بابا جان دھیمی آواز میں بڑبڑاتے رہے۔ یہ اور بات کہ وہ سن چکا تھا۔ ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ بابا جان مجھے سمجھنے کے لیے۔ پھر وہ تو چلا گیا۔ بابا جان خود کلامی کرتے رہے۔ ساری دنیا پر حکم چلاتا ہوں اور یہ ہے کہ مجھے ہی دھمکیاں دے جاتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے کہ جانتے تھے یہ ناممکن تھا، اور اگر اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا کرے گا تو مطلب کرے گا، بلوچ ہو اور بات سے پھر جائے، اور وہ بھی سردار۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ یہ بات محبت سے منوانا چاہتے تھے، ضد کے ساتھ منوا لیتے، لیکن انجام برا ہونا تھا۔ وہ صرف بہادر اور ذہین نہیں تھا، ضدی اور ہٹ درم بھی تھا، پھر خانگی کا بھی غرور کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہ ان کا شعر تھا۔ ایک سربراہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا وہ تھا، نہ جھکنے والا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ سمجھداری سے وہ جرگے کے معاملات کو سلجھاتا تھا۔ لیکن وہ غیر شادی شدہ تھا، جس کا انہیں بہت افسوس تھا۔ وہ 29 برس کا تھا اور اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بابا جان کی اب اصل پریشانی یہی تھی، صرف ان کی نہیں، حاشر کی اماں کی بھی۔ انہیں کیونکہ نن ناپسند تھی تو وہ اس کی بیٹی کے لیے بیٹے کو کبھی بھی نہ مناتی تھی۔ ہاں وہ یہ کہتی تھی کہ کوئی اور پسند کر لو۔ ردا رات کو لوٹی تھی۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دیکھا کہ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دے کر اپنی تسبیح پڑھنے لگی، پھر دعا مانگ کر جائے نماز اپنے بیڈ کے سرہانے رکھی۔ مل گئی فرصت آنے کی۔ دوپٹہ کھولتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی۔ ردا نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ یار تمہیں تو پتہ ہے مجھے پیپرز کی کتنی ٹینشن رہتی ہے، بس اس لیے جلدی آ گئی، ورنہ وہ لوگ تو کہہ رہی تھی کہ کہیں اور چلتے ہیں، مشکل سے انہیں منع کر کے آئی ہوں۔ واو، مریم نے متاثر ہونے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ وہ اس طنزیہ انداز پر ڈٹائی سے ہنسی۔ اب ذرا مجھے 1-2 ٹاپک سمجھا دو، مجھے پورا یقین ہے وہ کل پیپر میں ضرور آئیں گے۔ جب سر نے پڑھایا تھا تو مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا۔ مریم مسلسل اسے گھورتی رہی۔ ردا نے اس کے نوٹس اٹھا کر اس کے آگے رکھے اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ کیونکہ تمہیں پہلے دن سے اندازہ تھا کہ وہ بہت اہم ہے تو تم انہیں خود کر چکی ہوگی، اس لیے اب میرا سر نہ کھاؤ۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ تم میری پڑھائی کے لیے یوں سیریس رہتی ہو جیسے میری ماں ہو۔ اب کے ردا بیزاری سے بولی۔ تم زندگی مزے سے نہیں گزارنے دیتی، تم چاہتی ہو میں ہر وقت پڑھائی کرتی رہوں، اور کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں تو یہ اہم ٹاپک اپنی ماں سے جا کے سمجھو۔ مریم مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا نے اس کی پشت پر گھورا۔ مجھے ویسے بھی پڑھائی کا شوق نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہوں۔ مریم انسنا کی الماری سے چائے بنانے کا سامان اٹھانے لگی۔ آج ان بلوچوں نے جو اس کے سر میں درد کیا تھا وہ ابھی تک نہیں گیا تھا، اور اب اس نے چائے پینے کا سوچا تھا کہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، اور میں حیران ہوں کہ جب تمہیں پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے تو تم نے ایم ایس سی کیمسٹری میں داخلہ ہی کیوں لیا تھا؟ ردا گڑبڑائی۔ ممی کی وجہ سے، تم جانتی ہوں ممی کی وجہ سے یہاں آئی ہو، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ تمہارے پڑھنے کے حال میں دیکھ چکی ہوں، تو تمہارا ایم ایس سی کیمسٹری میں میرٹ کیسے بن گیا تھا؟ پڑھتی تو تم ہو نہیں۔ مریم نے مڑ کر اسے ایسے دیکھا جیسے چیلنج کیا ہو۔ ردا کی آتی جاتی سانسیں رکنے لگی۔ مریم عالم بیوقوف ہی اچھی تھی، وہ ذرا سا بھی دماغ چلانے لگتی تو ردا کی سانسیں بند ہونے لگتی تھیں۔ خیر اب اتنی بھی نالائق نہیں ہوں، میرے بی ایس سی میں بہت اچھے مارکس تھے اور یونی ٹیسٹ میں آرام سے کلیئر کر لیا تھا، اور ویسے بھی میں ہر وقت پڑھنے کی قائل نہیں ہوں، بس پیپر کی رات پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ جی، آپ کی پیپر کی رات والی پڑھائی کو میں جانتی ہوں، اسی سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ میں ایک
टॉपर लड़की छुपी हुई है। रिदा ने बेबसी से इसे घूरा और दिल में खुद को कोसा। क्यों वो इस लड़की की बेवकूफ़ी को चैलेंज करती थी? जब वो नरम मिजाजी से हटती थी तो बहुत जालिम बन जाती थी। मरियम चाय बनाते हुए सामान इकट्ठे डालती थी और अब भी ऐसा ही किया था। वो चाय का बर्तन उठाए एक तरफ रख के सिलेंडर की तरफ जाने लगी कि दरवाजे में सर घुसा के मारिया ने मरियम को दर्दनाक आवाज़ में पुकारा, हाय मरियम, हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और सब चाय के लिए तरस रहे हैं। प्लीज़ अपना सिलेंडर दे दो। इस लड़की का रूम इनके रूम से थोड़ा दूर था, लेकिन जब कोई मदद के नहीं करता था तो हॉस्टल के हर कोने से एक ही आवाज़ आती थी, मरियम आलम के पास जाओ। और वो यहाँ थी। मरियम ने हाथ में पकड़ा चाय का बर्तन करीबी मेज़ पर रखा और आगे बढ़कर सिलेंडर उठाकर इसे पकड़ाया। रिदा तीर की तरह उठकर दरवाजे तक आई। अभी मरियम खुद चाय बना रही थी। वो बना के पी ले फिर आना ले जाना। रिदा को वो बेवकूफ़ अच्छी लगती थी, लेकिन सिर्फ अपने मामले में वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि इसकी दोस्त सबके लिए ही ऐसी हो बेवकूफ़। इसके ख्याल में रिदा ने सिलेंडर को एक जानिब से पकड़ा। मरियम ने इसे घूरा, मारिया ये तुम ले जाओ, मैं बाद में बनाकर पी लूंगी। किसी को इनकार करना तो इसकी शान के खिलाफ था। मारिया तो शुक्रिया के साथ सिलेंडर लिए चली गई। पीछे रिदा गुस्से से इसे घूर रही थी और मरियम इसे जब अपने लिए बना रही थी तो इसे क्यों दिया? इतनी ही हमदर्दी है तो पहले खुद ही पी लेती चाय, फिर इन्हें देती। जब वो मांगने आई थी तो क्या कहती, इंतजार करो। हाँ, ये कहने से तो बलोच साहब की शान में कमी आ जाती। मरियम ने घूरा, वो थोड़ी देर में दे देगी, चाय बना के पी लूंगी। तुम भी जानती हो अब 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, और अगर वो आपको सिलेंडर आके देना भूल जाएगी तो जाकर मांगना भी आपकी तौहीन होगा। वो जल कर बोलती अपने बेड पर जा बैठी। वो तो सबकी मदद करती थी लेकिन खुद किसी से नहीं मांगती थी, और मांगने वाले को इनकार करना ये भी इसकी शान के खिलाफ था। खुद इसे तो इस सब से कोई मसला नहीं होता था, लेकिन रिदा तो शुरू से इसकी आदतों से चिढ़ती थी, बल्कि अक्सर लड़ाई होती थी इस बात पर। कुछ लोग तो मरियम की अच्छी आदतों की वजह से इसका एहसास करते थे, लेकिन अमूमी तौर पर इसकी नरम मिजाजी और फराक दिली को लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे। उधार लेकर फिक्स डेट पर ना देते तो वो मांगने नहीं जाती थी, और जो लेकर भूल जाते थे तो वो इन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। रिदा इन आदतों पर जल भुनकर इसे बहुत सुनाती थी, और वो इसके दोस्त होने की वजह से हंसकर ये सब सुन लेती थी। और आज भी ऐसा ही हुआ था कि 2 घंटे बाद मारिया माजरत करते कहने लगी, यार सिलेंडर ख़त्म हो गया है, सॉरी, वो मुझे भूख लग रही थी तो अपने लिए चावल बना लिए थे, चावलों में अभी पानी रह गया था कि सिलेंडर ख़त्म। मरियम ने बिना कुछ कहे सिलेंडर लेकर रख दिया था, जबकि रिदा ऊंची आवाज़ में बोली, प्यारी मारिया, हम माजर खां हैं कि हमारे गैस ने आपको बीच रास्ते दगा दे दी। अगली बार हम पूरा गैस फुल कराकर आपको देंगे ताकि आपको तंगी ना हो। मारिया गड़बड़ा गई थी। कोई बात नहीं मारिया। मरियम ने मुस्कुराकर मारिया को देखा जो हौले से खिसक ली। देख लिया आपने बलोच साहब, लोग ऐसे ही बेगैरत और बेशरम होते हैं। रिदा का बस नहीं चल रहा था कि या तो मारिया के हाथ तोड़कर आए या मरियम को कहीं उठा मारे। यार क्या ज़रूरी है कि बंदा बेवकूफ़ी की हद तक अच्छा और बामुरवत हो? अगर जो कभी रिदा को ऐसा होना पड़ता तो इसकी यकीनन सांसें बंद हो जानी थी। मरियम ने टेबल पर रखे अपने चाय के बर्तन को देखा जहाँ पत्ती अब रंग छोड़ गई थी। वो खामोशी से अपने बेड पर आकर बैठ गई थी। चाय की तलब थी कि बढ़ती जा रही थी और गैस ख़त्म था। इस वक्त तो हॉस्टल का किचन भी बंद होना था। रिदा को पता था अब वो सुबह ही चाय पी सकती थी। वो बुड़बुड़ाते हुए पाँव में चप्पल डालते बाहर चली गई, और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो इसके हाथ में एक सिलेंडर था। बिना बोले इसने मरियम की चाय बनाई और इसके आगे तकरीबन पटखने के अंदाज में मग रखती पलट गई थी। मरियम मुस्कुराहट दबाए इसे देखती रही। इसकी दोस्त को पता था कि इसे चाय की शदीद तलब थी, लेकिन किसी से सिलेंडर मांगना भी इसके लिए नामुमकिन था। लेकिन रिदा के तो बाकी लड़कियों की तरह उधार चलते रहते थे। रिदा सामान को जगह पर रखते दोबारा सिलेंडर कमरे में से उठाकर बाहर जा रही थी। इनके पेपर्स ख़त्म हुए 2 दिन हो चुके थे। सब लड़कियां घर जाने की तैयारियों में लगी हुई थीं। जिनके पहले ख़त्म हो गए थे वो जा चुकी थीं। मौसम के परिंदों की तरह सब उड़ती जा रही थीं। मरियम भी इन्हीं तैयारियों में थी, लेकिन इंग्लिश डिपार्टमेंट की हुस्ना, जिसका पहला सेमेस्टर था और इसे देखकर मेले से खोई हुई बच्ची का गुमान आता था, तो इसकी भी अभी दोस्तें नहीं बनी थी। नहीं बनी थी तो क्या हुआ, मरियम आलम थी तो सही। 24 आवर्स अवेलेबल सर्विस, यानी जो मदद दोस्त करते हैं वो मदद इसकी मरियम आलम कर देती थी। तो इसका आखिरी पेपर रहता था और इस बेचारी के पास पेपर में लिखने के लिए मौआद नहीं था। वो मरियम के पास आई थी, और मरियम जो घर के लिए सामान बांधे बैठी थी बेबसी से इसे देखा। इसे घर वालों की बहुत याद आई हुई थी। वो तो पेपर देकर बस भागना चाहती थी यहाँ से, और हुस्ना ना सुनने के खौफ से आंखों में आंसू भर लाई, प्लीज़ मरियम, और इसका दिल पसीज गया था। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर इसने हुस्ना को तसल्ली दी थी। फिर इसके लिए लाइब्रेरी
لائبریری کے چکر اور اس کے لیے شارٹ نوٹس بنانا اور ساتھ بیٹھ کر سمجھانا، ردا تو شدید غصے میں تھی۔ 2 دن میں اس سے ٹاپ کروا لو گی کیا، نالائق لڑکی۔ اینڈ ٹائم پر اسے یاد آیا ہے کہ اس کے آخری پیپر کی تیاری نہیں ہے۔ وہ اس لیے ریلیکس ہوگی کہ اسے پتا تھا کہ یہاں ایک بیوقوفی کی حد تک رحم دل ملکہ رہتی ہے جو آخری منٹ پر بھی اس کی مدد کرنے کو تیار ہوگی۔ تو تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تمہاری بھی تو کرتی ہوں، سب کی کرتی ہوں۔ دفع ہو جاؤ اپنی اس چہیتی کے پاس۔ یہ تم اس روم میں سونے ہی کیوں آئی 2 دن؟ اسی کے کمرے میں رہتی نا، 24 گھنٹے پڑھاتی اسے تاکہ وہ ٹاپ کرتی۔ ردا تو جلی بھنی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے زیادہ نالائق بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں سرے سے ہی پیپرز کا کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا۔ پورے 6 ماہ کلاس میں جھک مارتی رہی تھی اور حد تو یہ کہ سارے پیپرز تو جیسے تیسے دے دیے، بس آخری پیپر ہی گلے کی ہڈی بن گیا۔ بی بی آپ یہ پیپر بھی دے آتی۔ اس کے کچھ فیملی پرابلمز کی وجہ سے وہ زیادہ تیاری نہیں کر پائی تھی اس سبجیکٹ کی۔ مریم نے ردا کو سرزنش کی تھی جیسے۔ اچھا کون سا سبجیکٹ ہے؟ مریم نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ جو بھی، اس سے نہیں ہوا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حسنہ پریشان تو یوں نظر آ رہی تھی جیسے ایٹامک سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو۔ مریم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مریم عالم بھی تو جب مدد کرتی تو اگلے کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ چھوڑتی، ہر کام مکمل کر کے دیتی تھی۔ رات وہ اس کے لیے لائبریری سے لائی 2 بکس سے نوٹس بناتی رہی۔ اب جا کے بکس بھی واپس کرنی تھی اور نوٹس بھی فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس رکھنے تھے کہ پھر کبھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑے۔ اس کی تیاریوں کو دیکھ کر ردا طنز کی بوچھاڑ کیے جا رہی تھی اور مریم یوں مسکرا کر سن رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی جا رہی ہو، اور ہر دوسرے جملے کے بعد وہ پلٹ کر ردا کے آگے ہلکا سا شکریہ کے لیے سر جھکاتی تو اسے اور آگ لگ جاتی اور وہ اسپیڈ پکڑ لیتی تھی۔ شکریہ، این نوازش، العارض۔ ردا نے ایک بار پھر اسپیڈ پکڑ لی تھی۔ ڈھیٹ عورت، بیوقوف۔ یار میری رحمدلی کو میری بیوقوفی نہ کہو، بس میرا دل نہیں چاہتا کوئی مجھ سے مدد کے لیے آئے اور میں اسے انکار کر دوں۔ ہاں تو نہ کیا کرو، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کر کون مدد کرتا ہے کسی کی؟ صرف ایک بیوقوف۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر ردا کو خداحافظ کہہ کر وہ باہر آ گئی تھی۔ راستے میں اسے بلوچ سسٹرز مل گئی تھیں، نینا اور ناز، دونوں اسی نام سے مشہور تھیں۔ وہ اس سے جونیئر تھیں۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے پیپرز ہوئے تھے جبکہ مریم 3rd سیمسٹر میں تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بس یہیں لائبریری تک، اور لائبریری کو یہ سامنے نہیں کھڑی تھی، ذرا دور تھی ان کے ہاسٹل سے۔ تم لوگ بتاؤ پیپرز کیسے ہوئے؟ بہت اچھے، آپ کے؟ میرے بھی اچھے ہوئے، وہ ہنسی۔ یہ بھی سب کو پتا تھا کہ ٹاپ اسی نے کرنا تھا۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہاسٹل گیٹ سے باہر آ گئی تھی۔ گیٹ کے سامنے ہی ایک بلیک کلر کی 4x4 کھڑی تھی جس کے فرنٹ سیٹ پر میر حاشر تھا اور ڈرائیونگ سائیڈ پر میر جازب تھا۔ مریم نے ایک ہی نگاہ میں انہیں پہچان لیا تھا، اور پہچان تو انہوں نے بھی لیا تھا۔ مریم نظر پھیر کر دونوں بہنوں کو خداحافظ بولتی آگے چلی گئی تھی۔ دونوں بہنوں کے بیٹھتے ہی جازب نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ جازب نے ہی پوچھا۔ میر حاشر کو بھی تجسس تھا کہ آخر وہ کون تھی اور ان کی مدد کیوں کی تھی، لیکن جازب تیز رفتار تھا۔ مریم عالم، ہماری سینئر اور ٹاپر، نینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور پتہ ہے وہ بھی بلوچ ہے اور ان کے گھر میں بھی بلوچی بولی جاتی ہے، ناز نے آگے ہو کر بتایا۔ میر حاشر کی نظر سامنے جاتی مریم پر تھی جو فون کان سے لگائے ہوئے تھی، پھر ان کی گاڑی اس کے قریب سے گزر کر دور ہوتی گئی۔ میر حاشر پرسوچ نظروں سے مرر پر نظریں جمائے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا جو اب ہنسی چھپانے کو منہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی، اور جازب نے بہنوں سے اس کی معلومات نکلوانا شروع کر دی تھی۔ انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ بھائی ان سے کچھ اگلوا رہے ہیں۔ بھائی جب بندے کو زیادہ بولنے کی عادت ہو تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بول رہا ہے، جبکہ سامنے والا اسے بولنے پر اکسا رہا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کے معلومات لے رہا ہوتا ہے۔ اور نینا ناز جیسے بھولے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوچھے بغیر سب بتا دیا۔ پورے ہاسٹل کی ایڈی ہیں، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا وہاں مریم عالم زندہ باد۔ سچی ادا کیا بتاؤں، اتنی خوش اخلاق ہے اور نرم دل، وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ نہ تو ان کے منہ میں ہے ہی نہیں، آؤٹ آف دا وے جا کر ہیلپ کرنا پڑتی تو کرتی ہیں۔ مثلاً جازب نے ہی سوال کیا۔ ہم تو تب نہیں تھی ہاسٹل میں، لیکن ہماری ایک روم میں بتاتی ہے کہ ایک بار ایک لڑکی کی بہن کی شادی کا مسئلہ تھا، وہ رو رہی تھی کہ ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے، وہ ورکنگ لیڈی تھی، تو مریم نے اپنے سونے کی بریسلٹ اٹھا کر اسے دے دی تھی۔ ایسے ہی ہاسٹل میں جس بندے سے پوچھو تقریباً سب کی ہی مدد ہو چکی ہوگی ان کی نسبت۔ آج بھی یہی تھا۔ ہمارے ساتھ والے روم میں انگلش ڈپارٹمنٹ والی حسنہ کو آخری پیپر نہیں آتا تھا، مطلب اسے کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا، اور مریم نے اپنا سامان رکھ دیا، وہ گھر جا رہی تھی۔ پھر دن رات لگ کے ان کے لیے شارٹ نوٹس بنائے
کہ وہ پیپر سے نکل آئے تو نیکی کی دیوی نے نیکی کر کے اشتہار بھی لگایا، یعنی پورے ہاسٹل کو بتاتی ہیں کہ دیکھو آج یہ نیکی کی۔ میر ہاشم نے سرسری تبصرہ کیا، نہیں ادا، انہوں نے نہیں بتایا، وہ تو حسنہ ساتھ والے روم میں رہتی ہے تو اس نے خود ہمیں بتایا۔ اب بھی وہ لائبریری جا رہی تھی بکس واپس کرنے، حسنہ نے کہا تم بیٹھ کر پڑھتی رہو، ٹائم ویسٹ نہ کرو، میں خود بکس لے آتی ہوں۔ ناز ناراضگی سے گویا ہوئی، اتنا پیسہ کہاں سے لاتی ہے جو یوں لٹاتی ہے؟ اب یہ مدد تو ایک طرح سے اخلاقی تھی، لیکن میر ہاشر حقیقتاً جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا کہ وہ دل کھول کر چیریٹی کرتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ مشکوک حرکت تھی۔ ادا وہ اچھے گھر کی لڑکی ہے۔ اس کی دونوں بہنوں نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا، اور ویسے بھی مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، وہ اخلاقی طور پر بھی کسی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہوا مریم نامہ، اب اپنی باتیں کرو۔ جاسم نے قدم موڑ کر بھائی کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کسی کی مدد کریں، جاسم نے بھائی کو جتایا۔ جیسے میر ہاشم نے گردن موڑ کر اپنی سنجیدہ نظریں اس پر ٹکائیں تو جاسم نے گڑبڑا کر رخ سامنے کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے جب کہا تھا کہ مریم نامہ بند کر دو تو پھر بند ہونا چاہیے تھا، ایک تو بڑا بھائی اور وہ بھی سردار۔ جب ہاشر اچھے موڈ میں ہوتا تو جازب کہہ دیتا، ادا آپ جب سنجیدہ چہرے کے ساتھ شاہانہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو بندہ ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ مانا تو کہیں سر ہی قلم نہ کروا دیں۔ سب کو پتا تھا اس کی بات وہ غصے میں کہے یا آرام سے، وہ حرف آخر ہے۔ بہنیں تو اب دوسرے موضوع کو شروع کر چکی تھی، لیکن جاسم نے غلطی کر دی تھی، اس لیے بھائی کی گھوری سے دماغ واپس جگہ پر آ گیا تھا۔ علی فون پر اس کی منتیں کیے جا رہا تھا، اچھا دیکھو وہ فلاں برانڈ کی شرٹ لازمی ہو، بہن نہیں ہو میری، اور وہ پرفیوم، اور میرے باپ کی فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی ہیں یہاں، اتنی مہنگی چیزیں بتا رہے ہو۔ بھوکی پچھلی بار جب آئی تھی تو ابو نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ہاں تو سارے تم پر لٹا دوں؟ پورے جہان پر لٹاتی ہو، بھائی کو ہی ترسا رہی ہو، ظالم مریم۔ وہ دانت میں اس سے گویا ہوا، پھر یاد آیا اپنا ہی کام تھا تو فوراً ہی تصحیح کی، میری پیاری بہن مریم۔ مریم نے اس کی بات پر چھوٹا سا کہکا لگایا، کچھ میں خرچ کر چکی ہوں، اب جتنے ہیں اتنے میں جو آیا لے آؤں گی۔ کاش کہ میں خود آ سکتا، ابو نے مجھ پر پھر سے پابندیاں لگا دی ہیں، وہ جیسے رو دینے کو ہوا۔ پھر کوئی تمہارا لوفر دوست دروازے پر آیا ہوگا، وہ ہنسی۔ ان کمینوں کو بھی کتنی بار سمجھایا ہے کہ، مریم نے کان سے ہٹا کر فون کو گھورا، ابو کو بتا دوں گی گالی دیتے ہو۔ اب کہ علی نے فون کو کان سے ہٹا کے گھورا، چڑیل یہ تو گالی نہیں ہے نا؟ وہ چبا چبا کر بولا، ہاں جیسے گدھا اور گھوڑا گالی نہیں ہوتی، ہاں جیسے بندریا گالی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اس بار خود آ کے اپنا تمام برانڈڈ سامان لے جانا۔ مریم نے ناک سکوڑی، پتا تھا ابو نے بین لگایا ہوا تھا تو مطلب وہ اسے لینے آنے کے بہانے بھی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ ابو کے بقول میری بیٹی بہت پر اعتماد ہے، وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کی منمناہٹ کے، ابو جی آپ کیسے بلوچ ہیں، بیٹی دوسرے شہر میں اکیلے سفر کر کر آئے تو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جیسے منمناہٹ کا ابو جی پھر بہت اچھے سے گلا گھونٹتے تھے، اور پھر امی درمیان میں آ کر اس کی نازک عزت بچاتی تھی۔ نازک اس لیے کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے پر اس کی عزت جالی کے کپڑے جیسی پتلی تھی بھی اور نہیں بھی، اور وہ کرتا خدا دشمن کو بھی آخری اولاد نہ بنائے، پتہ نہیں کون سے چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ تو بڑا ہی ذلیل ہوتا تھا۔ مریم شکر کرتی تھی کہ وہ اس سے 1 سال پہلے آ گئی تھی، ورنہ اس کی عزت بھی اتنی ہی نازک ہوتی، ذرا ذرا سی بات پر اتر جاتی اور پھر فوراً ہی نیچے گری ناک اٹھا کر چہرے پر سجانی پڑتی۔ نہیں تو میری تو بے عزتی نہیں ہوئی، یقیناً آپ کی آنکھوں کانوں کو دھوکا ہوا ہے، میری عزت محفوظ ہے۔ علی کو پتا تھا یہ محض دھمکی تھی کہ وہ کچھ نہیں لائے گی، وہ اس کے کہے سامان کے لیے ابو سے اور پیسے بھی منگوا سکتی تھی، یا یہ بیٹیاں ابو کی دولت لٹانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ڈاکو کہیں گی۔ خیر ایسے وقت علی کو بہن کے لاڈلا ہونے پر قطعاً اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ گھر آتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ ہاسٹل میں ہی چھوڑ آتی تھی، جو کہ اکثر ردا کے پاس ہوتا تھا، اور وہ اس وقت بھی یہی کہتی، یا مجھے دیتی جاؤ، میں اکیلے ایسے بور ہوتی رہوں گی۔ کیونکہ وہ جب سے ہاسٹل آئی تھی بس 2 بار اپنے گھر گئی تھی، وہ گھر نہیں جاتی تھی، ہاں جب عید وغیرہ کی چھٹیاں ہوتی تھی تب اسے ہاسٹل چھوڑنا پڑتا تھا۔ مریم کا لیپ ٹاپ بس نام کا اس کا تھا، پھر ویسے بھی اسے کم ہی ضرورت پڑتی تھی، وہ زیادہ کام موبائل پر کر لیتی تھی۔ کوئی نہیں یار، گھر ویسے بھی علی کا لیپ ٹاپ ہے، ضرورت پڑی تو اس کا لے لوں گی۔ بھولی مریم بس ایک بیچارگی بھرے جملے کی مار تھی، کوئی اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نقصان دہ ہوتا ہے اتنا اچھا ہونا۔ وہ علی اور امی کے لیے شاپنگ کر آئی تھی، آج شام کو اس کی بھاولپور کی ٹکٹ تھی، بلاخر وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ ہائے امی، آپ کی اتنی یاد آ رہی تھی، وہ امی کو زور سے گلے لگائے ہوئے تھی۔
امی اس کی بات پر ہنسی۔ تمہارے ابو کا شوق نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اتنی دور پڑھنے نہ بھیجتی، جیسے یہاں یونیورسٹی نہ ہو۔ امی نے ہمیشہ والا گلہ دہرایا۔ بیاہی بیٹیوں کی طرح تمہارا بھی میکا آنے کا انتظار کرو۔ علی تو اس کے جاتے ہی ہائے ہیلو کے بعد اس کا بیگ لیے اس کے کمرے میں کھسک گیا تھا۔ وہ سب سے مل کر جب اپنے کمرے میں آرام کرنے پہنچی تو علی پورے سامان کو بیڈ پر نکال کر اسے چیک کر چکا تھا۔ اب شرٹس اٹھا کر آئینے کے سامنے جا کر اسے دیکھتا۔ یہ کون سا کلر اٹھا لائی ہو؟ کیوں نظر نہیں آ رہا کون سا کلر ہے؟ اس نے غصے سے بیڈ پر پھیلے سامان کو اپنے ہاتھوں سے ایک طرف کر کے بیڈ کے نیچے پھینک دیا۔ اپنا سامان لیتے جاؤ، میں سو رہی ہوں، اپنا اٹھانا۔ وہ کوئی اتنی سگھڑ بچی نہیں تھی کہ اتنی تھکن میں پہلے سامان سمیٹ کے رکھتی۔ اسے پتا تھا امی یا بھابھی آ کے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامان سمیٹ لیں گی، کمرہ پھر سے صاف ستھرا ملے گا۔ علی جو اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا اسے سوتا دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کر باہر آ گیا تھا۔ امی ابھی میرا بہت سا کام رہتا ہے، کل چلی جاؤں گی۔ امی اور بھابھی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ کچن میں رکھی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ تمہارا ماسٹرز ختم ہو تو جان چھوٹے، میں ترس گئی ہوں اپنے اولاد کو دیکھنے کے لیے۔ ایک جرمنی بیٹھا ہے تو ایک یہ بس چند دن کے لیے شکل دکھاتی ہے۔ امی اچھی خاصی ایموشنل ہو گئی تھی۔ مریم جلدی سے اٹھ کر امی کے پاس گئی اور انہیں گلے لگایا۔ یار امی کیا ہو گیا ہے؟ میرا بس اب ایک سیمسٹر رہ گیا ہے، میں پھر یہیں آپ کے پاس ہی رہوں گی، اور بھائی کی اب جاب جو ہے وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہاں تو کسی کو نوکری ملتی نہیں ہے۔ مریم نے اشاروں میں بھابھی سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ عاطف کہہ رہے ہیں میں فیملی سیٹل کرنی ہے وہاں۔ امی کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ انہیں اپنی چاروں اولادیں بہت پیاری تھیں۔ بڑے بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، پھر وہاں سے بیلجیم پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ بھابھی کو وہاں رہنا پسند نہیں تھا تو وہ بچوں کو لے کر کچھ عرصے کے لیے وہاں جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی۔ امی ایک تو بیٹے کی جدائی اور اب ممکنہ طور پر پوتوں کی جدائی پر اتنی ایموشنل ہو رہی تھی۔ علی بھی اسی وجہ سے یہیں کالج میں پڑھ رہا تھا کہ گھر میں ایک اولاد تو ہو۔ یہ تو شکر تھا کہ آپی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اور انہیں 3-4 دن سے اوپر ہوتے امی رونے لگ جاتی۔ میرے اولاد کو میری پرواہ ہی نہیں ہے کہ ماں کے لیے وقت نکالے۔ وہ سب لوگ شروع سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ آپی کی گریجویشن کے بعد ہونے والی شادی تو ایسے ثابت ہوئی جیسے تسبیح کے دانے بکھرے ہوں۔ اس کے بعد عاطف بھائی بیلجیم چلے گئے تھے۔ ابو نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے سب اولادوں کا جانا۔ ویسے آج کل کے ماں باپ اب ان چیزوں کے عادی ہیں جیسے ابو تھے، لیکن امی اس صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ اس وقت کو یاد کرتی تھی جب ان کا پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا ہوتا تھا، ہنسی مذاق کہہ کے خوبصورت اور قیمتی لمحات، اور دیکھا جاتا تو انہیں دراصل اپنے بیٹے کی یاد زیادہ آتی تھی جو میلوں دور تھا۔ حالانکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن سب گھر والوں سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا تو ایک حد تک کمی پوری ہو جاتی تھی، لیکن وہ امی تھیں اور پھر وہ بیٹے کو مس کرتی تھیں۔ بھابھی اور مریم نے تو اپنی باتوں سے انہیں اس ایموشنل فیز سے نکالا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے شوہر کے پاس، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اپنے پوتوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھابھی نے بے بسی سے انہیں دیکھ امی مریم نے امی کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ بھابھی بچوں کے بغیر کیسے رہیں گی؟ تو شفٹ نہ ہو، ہمیشہ کی طرح کچھ دن رہ کے آ جانا۔ مریم نے بھابھی کو دیکھ کر کندھے اچکائے۔ یہ ساس بہو کا مسئلہ تھا جسے ابو بھی نہیں سلجھا پائے تھے تو مریم کس کھیت کو بھی مولی تھی۔ امی آپ ہی کب آ رہی ہیں؟ جب سے میں آئی ہوں ایک بار نہیں آئی۔ اپنی طرف سے مریم نے ان کا دھیان بھٹانا چاہا۔ اسے اپنے گھر سے فرصت ملے تو سوچے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو ان کی راہ تکتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی لڑکیاں میکے کی شدائی ہوتی ہیں۔ ایک میری اولاد ہے، ذرا جو انہیں ماں کی یاد آئے۔ ہفتوں پرواہ نہیں کرتی۔ امی بڑھاپے کی بات رہنے دیں، آپ کو بھی پتہ ہے آپ اچھی خاصی جوان ہیں، اور یہ امیاں ایموشنل ہو کے بات کو اتنا ایگزیجریٹ کیوں کر دیتی ہیں؟ آپ کی باتیں سن کر ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو سب سے نالائق اولاد ملی ہو۔ اور ہفتوں کا رہنے دیں جیسے مجھے پتہ نہ ہو۔ اگر جو کبھی آپ ہی نے پورا ایک ہفتہ لگا دیا تو آپ نے تانوں سے ان کی حالت خراب کر دینی ہے۔ بھابھی نے ہنسی چھپانے کو چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ اچھا اب تم میری ماں نہ بنو، بڑی آئی میری غلطیاں بتانے والی، جاؤ اپنے فروٹس ختم کرو۔ امی نے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی جونیئر پارٹی کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھی تھی۔ مسجد گئے ہیں قرآن پڑھنے، علی جب نماز کے لیے جاتا ہے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ علی کا سن کر ہنسی۔ یقیناً اس بار ابو نے زیادہ کر دی تھی، اس لیے ریگولر مسجد جا رہا تھا، کیونکہ ابو کی ہدایت تھی کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے وہ۔ آگے پیچھے تو وہ یہ وہاں نکل جاتا تھا، لیکن جب ابو کے ہاتھ لگتا تو وہ سب قضا نمازیں بھی ادا کرواتے تھے۔ تو مطلب اس وقت گھر کے سب مرد مسجد گئے ہوئے تھے۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو ٹیبل لگا دی گئی۔
ہنستے مسکراتے ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اس کے بھتیجے مسلسل بولے جا رہے تھے۔ مریم نوٹ کر رہی تھی، سب بولنے میں حصہ لے رہے تھے۔ علی منہ بنائے بیٹھا تھا۔ مریم نے اشارے میں پوچھا۔ اس نے ابو کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ابو سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ عموماً کھاتے ہوئے نہیں بولتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں ایک آدھ جملہ کہہ دیتے تھے۔ اس کے ابو قائد اعظم یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی وہاں سے پڑھیں۔ آپی کی تو گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی تھی، سو وہ یہ خواب پورا نہیں کر پائی تھی۔ عاطف بھائی کو لاہور میں پڑھنا تھا، تو اس کے لیے ابو نے اس کے بی ایس سی کے رزلٹ کے فوراً بعد ہی اسے سامان باندھنے کا کہہ دیا تھا، اور علی کو امی نے جانے نہیں دیا تھا کہ ویسے بھی گھر میں سے وہ بچتا تھا۔ اس کے ابو بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے، ہینڈسم، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے مزاج کے مالک تھے وہ۔ پیپر کیسے ہوئے تھے؟ ابو نے جیسے سرسری پوچھا تھا۔ پتا تھا ٹاپ ہی کرے گی وہ۔ بہت اچھے ہوئے ہمیشہ کی طرح۔ وہ مسکرائی تھی۔ انڈوں اور ٹماٹروں کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ ابو نے اسے چھیڑا۔ گھر کے لیے تو ان کی ہمیشہ ہی ضرورت رہتی ہے ابو جی، وہ ہنس دیے۔ اللہ کامیاب کرے تمہیں، آمین، سب نے زیر لب آمین کہا تھا۔ کھانے کے بعد نماز پڑھ کر وہ علی کے کمرے میں چلی آئی تھی، جو بیڈ پر بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے گرد کتابیں تھیں۔ واہ بھائی، میرا بھائی اتنا لائق کب سے ہو گیا؟ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کی کتابوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر علی نے گہری سانس لی اور رجسٹر ایک طرف رکھ دیا۔ مریم کچھ کرو، ابو تو مجھ پر زمین تنگ کیے جا رہے ہیں۔ شرم کرو، ابو کے لیے ایسا بولتے ہو؟ جس دن سے میرے دوست آئے تھے دروازے پر، اس دن سے ابو نے میری نمازوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ مسجد میں سب نماز پڑھ کر جا چکے ہوتے ہیں، لیکن میری قضا نماز چل رہی ہوتی ہے۔ قسم سے میں ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اور تو اور میری اکیڈمی بھی ابو نے ختم کروا دی ہے۔ خود پڑھاتے ہیں، اور جو کالج کا سبق ہو روز یاد کروا کر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ بس اس کے آنسو ہی نہیں چھلکے تھے، ورنہ تو وہ پورا ہوا بیٹھا تھا۔ مریم نے بہت کنٹرول کر کے اپنے قہقہ کو قابو کیا، جو بس مسکراہٹ کی صورت ظاہر ہوا تھا۔ کون سے ایسے دوست تھے جن کی وجہ سے صورتحال اتنی پیچیدہ ہوئی؟ کالج کے دوست ہیں؟ سچ بتاؤ بیٹا۔ مریم نے ڈیلے گھمائے۔ دوپہر کے وقت آئے تھے مجھ سے ملنے۔ ابو تو اس وقت گھر پر نہیں ہوتے، لیکن اس دن پتہ نہیں کیسے ابو آ گئے تھے، اور ابو نے جا کر دروازہ کھولا تو 2 سگریٹ پی رہے تھے۔ او مائی گاڈ علی، تمہارے اتنے آوارہ دوست ہیں؟ مریم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ علی نے گھور کر دیکھا۔ ڈرامہ کوئن؟ سگریٹ وہ پی رہے تھے۔ سختی مجھ پر آ گئی۔ تو بیٹا جی، دوست ہی انسان کی پہچان ہوتے ہیں، مریم نے ابو کے لہجے میں کہا تھا۔ مریم کچھ کرو۔ اچھا باقی سب ٹھیک ہے، لیکن ابو سے نہیں پڑھنا یار، کام کیے بغیر سونے نہیں دیتے۔ مریم نے اب کی بار بلا تکلف کہکا مارا۔ ویسے ابو آفس سے آنے کے بعد اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تمہیں کیسے پڑھاتے ہیں؟ سیم ایگزیکٹلی، میں نے بھی ابو سے یہی کہا تھا کہ ابو جی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اکیڈمی پڑھ تو رہا ہوں، لیکن نہیں، ابو کہتے ہیں یہ احساس پہلے کر لیتے، باپ تھکا ہوا آتا ہے، خود ہی پڑھ کے اچھا رزلٹ دے دوں، اس کے لیے ابو کو منع نہیں کروں گی میں، باقی دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی تو یہی تھا جو نہ امی حل کر کے دے رہی تھی نہ مریم۔ اسے ابو جیسے سخت استاد سے نہیں پڑھنا تھا یار۔ وہ واپس ہاسٹل آ چکی تھی۔ ریسرچ کے لیے کافی کام رہتا تھا۔ کام کے ختم ہونے کے بعد اس نے پھر گھر جانا تھا، اور علی کے لیے وہ اس بار اپنی طرف سے بہت کچھ لینا چاہتی تھی۔ بیچارہ آج کل دکھی آتما بنا رہتا تھا۔ شاپنگ مال میں مردانہ کپڑوں کی دکان میں گھومتی وہ علی کے لیے شاپنگ کیے جا رہی تھی۔ ایک جانب سے وہ شرٹس چیک کر رہی تھی جب نگاہ اٹھائی تو دوسری جانب سے میر ہاشر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھی شرٹس چیک کر رہا تھا۔ مریم منہ بناتی پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ ہاں، ہاشر تو پہلے ہی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ 3 شرٹس کو سلیکٹ کرتے مڑی تو ہاشر نے اسے آواز دی، ایکسکیوز می مریم عالم۔ مریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جی، اس نے ابرو اٹھایا۔ 1 منٹ رکے، وہ یہ کہتا سائڈ سے مڑ کر اس تک آیا اور اس کے قریب آ کر کوٹ کی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور 5-5 ہزار کے کچھ نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کا قرض، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری مدد کی۔ مریم نے سنجیدگی سے ان نوٹوں کو دیکھا۔ یہ آپ کی رقم سے زیادہ ہے، شکریہ کے طور پر۔ میر ہاشم نے سنجیدگی سے نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ محترم انسان، میں مریم عالم ہوں اور مجھے راہ چلتے اپنے قرض واپس لینے کی عادت نہیں ہے۔ دوسری بات، مشکل وقت میں آپ کی مدد کی تھی میں نے، تو اس ناطے آپ کو کچھ لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ قرض جیسے احسان یوں نہیں اتارے جاتے، وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈا لہجہ، سخت الفاظ اور سنجیدہ نگاہوں سے مریم نے اسے لتاڑا تھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ میر ہاشم نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا، لیکن پھر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی باتوں نے اسے چونکا دیا تھا، اور اس کی اٹھی گردن اور اس کے لہجے کو یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ دوسری جانب سے ایک اور شرٹ اٹھا کر ریسیپشن پر کھڑی تھی۔
پھر وہ بل ادا کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میر حاشر پھر اپنی شاپنگ کرتا رہا، لیکن پھر وہ اس کے دماغ سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر وہ ایک زنانہ ریسٹ واچ لیے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ شکریہ کے طور پر اضافی پیوست سے نہیں، کوئی تحفہ ہی اچھا لگتا ہے میر حاشر۔ وہ اس کی وزاداری کی بات کو یاد کر کے پھر سے مسکرایا تھا۔ پہلی ملاقات میں جتنی زہر لگی تھی، پتہ نہیں اب کیوں نہیں لگی تھی۔ پچھلی بار ایسی باتوں نے اسے غصہ دلا دیا تھا، اور اب نینا اور ناز کل شام کو ہاسٹل آنے والی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ نینا کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرے، پھر نینا کے سوالوں کا سوچ کر اس نے آج ہی آنے کا قصد کر لیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اس کے ہاسٹل پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مریم عالم سے ملنے کا کہا۔ ہاسٹل کی وارڈن اسے جانتی تھی، لیکن مریم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ وہ حیران تو ہوئی لیکن پوچھا نہیں، شاید اس کے عہدے کا لحاظ تھا۔ اسے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد مریم بھی آ گئی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، آج ہی تو اس نے اسے اتنا سنایا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام جی۔ مریم نے سلام کا جواب دے کر پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ حاشر کی سنجیدگی لمحوں میں گم ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، بہت تیکھی تھی وہ، پھر فوراً ہی خود پر قابو پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس دن بے شک بنا کہے لیکن ہماری مدد کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کی رقم جو آپ نے ہم پر خرچ کی تھی، اور یہ شکریہ کے اظہار کے طور پر تحفہ۔ اس نے رقم کا لفافہ اور ہاتھ میں پکڑا ایک چھوٹا شاپنگ بیگ ایک ہی ہاتھ میں منتقل کر کے مریم کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وزاداری کا تانا تو خوب ہی دل پر جا لگا تھا شاید۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے رقم کا لفافہ تھام لیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ حاشر نے شاپنگ بیگ کے نہ لینے پر بات دہرائی۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے ہر کسی سے تحفے لینے کی عادت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن میں کسی اور مقصد کے تحت نہیں بلکہ آپ کے احسان کے بدلے کے طور پر دے رہا ہوں۔ دونوں ہی بلا کی سنجیدگی سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے بنا کہے آپ کی مدد کی تھی، یعنی آپ کے کہنے پر نہیں، سو میری مدد کوئی احسان نہیں تھی جس کا میں بدلہ لوں۔ وہ رقم کے لفافے کو ہاتھ میں تھامے مڑ گئی۔ میر حاشر کا تحفے والا ہاتھ ویسا ہی رہا۔ حاشر نے شہادت کی انگلی سے مونچھ کو چھوا۔ وہ بہت نخرے والی تھی اور وہ اسے نڈر اور دلیر لگی تھی، اور وہ شاید پہلا شخص تھا جسے وہ نڈر اور دلیر لگی تھی، ورنہ تو کالج یونی میں وہ نرم دل اور گھر میں ڈرپوک مشہور تھی۔ وہ اسے نظروں میں رکھتے ویٹنگ روم سے باہر آ گیا تھا، جو وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ ٹائپ خاتون کو روکے ہوئے تھی۔ بولتے ہوئے لفافے سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیے، پھر وہاں سے باہر نکلتے لان میں آ گئی تھی اور ایک مالی کو بلا کر وہ لفافہ ہی اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ حاشر کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے کیا جتا رہی تھی۔ مالی خوشی میں اب اسے دعائیں دے رہا تھا۔ حاشر نے ہلکے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ اس کے سامنے بنا لفافے میں موجود رقم کو گنے وہ اسے کسی اور کو دے رہی تھی۔ وہ اسے جو پیغام دینا چاہتی تھی اسے مل چکا تھا۔ وہ ہاسٹل کے گیٹ کے قریب جا کر ایک بار پھر مڑا، جو ابھی بھی مالی سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ حاشر نے آنکھوں پر گلاسز لگا کر غور سے اس کا جائزہ لیا۔ بظاہر عام سی تھی وہ، اور دوپٹہ بھی ماتھے تک لیتی تھی، یعنی سر کے بال نظر نہیں آتے تھے اور پھر گردن سے ذرا سا ڈھیلا ہوتا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر لیتی تھی کسی چادر کی طرح، جس میں وہ اچھی طرح چھپ جاتی تھی۔ مجموعاً وہ اپنی خوبصورتی کو چھپا کر رکھنے والی لڑکی تھی، اور پھر بہت عام سی لگتی تھی۔ حاشر نے اسے اب تک اسی حلیے میں ہی دیکھا تھا، اور اس حلیے میں وہ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے آج کے دن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس فیصلے کو سوچتے وہ مڑ کر چلا گیا تھا۔ بابا جان لڑکی پسند کر لی ہے، اس سے شادی کرنی ہے، اس نے بابا جان کو کال کر کے مختصر کہہ کر کال کاٹ دی تھی، اور اگلے ہی دن بابا جان اور اماں دونوں ہی اسلام آباد میں تھے۔ صبح ناشتے کے وقت وہ پہنچے تھے۔ حاشر انہیں دیکھتے ہوئے ہنستا ہوا ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ خوش آمدید بابا جان، اماں جان۔ باری باری دونوں سے گلے ملا۔ وہ دونوں اس سے ملنے کے بعد اپنی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھے تھے۔ اتنی صبح صبح سب خیریت بابا جان؟ اس نے انہیں چھیڑا۔ رات ہی تو کہا تھا، اور صبح وہ یہاں تھے، میں نے سوچا کہیں صبح ہوتے ہی مکر نہ جاؤں، اس لیے۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ نہیں بابا جان، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اماں نے گہری نظروں سے بیٹے کے چہرے پر پھیلی خوشی کو دیکھا۔ بس ان کی نند کی بیٹی کا نہ کہے۔ کون ہے وہ؟ بابا جان نے آج سے پوچھا۔ شاید ان کی بھانجی کا نام لیتے۔ دل ناداں، مریم عالم، نینا کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس سے سینئر ہے۔ یاہو! اماں کے دل نے نعرہ مارا۔ بابا جان نے سر ہلا کر خود کو اس جھٹکے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ کب سے اسے جانتے ہو؟ کتنا عرصہ افیئر رہا؟ حاشر نے منہ تک لے جاتے جوس کے گلاس کو ٹیبل پر رکھا۔
بابا جان، میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں رہا اور اسے 15 دن پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ بابا جان نے بیٹے کے موڈ کو دیکھا جو پھر سے سنجیدگی میں جا چکا تھا۔ اماں نے باپ بیٹے کو دیکھ کر ہولے سے گلا کھنکارا۔ لڑکی پیاری ہے؟ وہ اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر بھی چھپ نہیں رہی تھی۔ پیاری تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتی ہے۔ اس کی بات سن کر بابا جان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے کسی لڑکی کی تعریف سنی تھی۔ تمہیں پیاری لگنے والی سے بھی تمہاری شادی کروائیں گے، لیکن میری بھانجی سے بھی کرنی ہوگی، بابا جان نے حتمی انداز میں کہا۔ میں صرف ایک شادی کروں گا، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی سے، اور جو لڑکی مجھے پسند ہے اتفاق کے حسن سے وہ آپ کی بھانجی نہیں ہے۔ وہ اب سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بابا جان نے غصے سے اسے گھورا۔ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو عموماً وہی آپ کے صبر کا امتحان لیتی ہے۔ میری بھانجی سے تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اچھی لڑکی ہے وہ، مجھے اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بس بیوی کے لیے اچھی نہیں لگتی، تم سے لاکھ گنا اچھی ہے۔ وہ ضد ہو کر زنانہ انداز میں سے لتاڑنے لگے۔ اس لیے تو نہیں پسند، میاں بیوی کا لیول برابر ہونا چاہیے۔ وہ ڈھیٹ ترین انسان تھا۔ اماں مزے سے انہیں سنتے ہوئے اب ناشتے سے انصاف کر رہی تھی۔ اس دوران ایک آدھ محبت بھری نگاہ بیٹے پر بھی ڈال دیتی۔ جانتی تھی دنیا پر روب جمانے والا میر سراج بیٹے کو حکم نہیں دیتے تھے، نہ کوئی قسم دیتے، نہ کچھ بات منوانے کی کوشش کرتے، اور وہ بھی فرمانبردار بیٹا اس معاملے پر آ کر اڑیل گھوڑے کی مانند اڑ جاتا۔ باپ کہتا میں نے جو کہا وہ مانو، اور بیٹا کہتا جو میں نے کہہ دیا وہ مانے۔ اس سب کا سب سے زیادہ کسی کو فائدہ تھا تو وہ بس انہی کو تھا کہ وہ اتنی گردن کے ساتھ نند کے سامنے بیٹھتی تھی، اور نند صرف بیٹی کی وجہ سے بھابھی کے غرور بھرے انداز پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ آہ، زندگی کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پھپھو کوئی بہت ہی اچھی خاتون تھی تو آپ غلط ہیں۔ ہاجرہ، حاشر کی اماں کی شادی کے 4 ماہ بعد وہ ان کے لیے سوتن لے آئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے دھچکا تھی کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں پسند کر کے ان سے شادی کی تھی، لیکن شادی کے بعد 4 ماہ بعد ہی شوہر کی دوسری شادی نے انہیں بہت بڑا دھچکا دیا تھا، اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی تھی کہ یہ شادی ان کی نند نے بڑی کوششوں سے اپنی خالہ زاد کے ساتھ طے کروائی تھی۔ اگر پہلی شادی کو چند سال گزرنے کے بعد وہ دوسری شادی کرتے تو شاید انہیں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ بس 4 ماہ اور صنم بے وفا نکلا تھا۔ پھر جب حاشر پیدا ہوا تو 2 ماہ کے فرق سے اس کا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تھا۔ ہاجرہ کو اگر کوئی بات اپنی خوش بختی لگتی تھی تو بس یہی کہ ان کے بیٹے سے میر سراج ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ ان کا بیٹا سوتن کے بیٹے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ وہ پہلا بیٹا تھا اور وہ وارث تھا۔ اب پوری دنیا بھی سر پٹک لیتی، وہ مستقبل کے سردار کی ماں بن چکی تھی۔ ان کو اور ان کے سوتن کو شادی کے 2 سال بعد جا کر ماں بننے کی خوشخبری نصیب ہوئی تھی۔ خوشخبری چند دن کے فرق سے ملی تھی، لیکن کچھ مسئلوں کی وجہ سے ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش پہلے ہو گئی تھی۔ بس اس دن سے وہ جان گئی تھی دکھ جتنے بھی ہوں ان کا سویرا ہے، اور اصلی ٹھنڈک تو تب پڑی تھی کلیجے میں جب ان کے شوہر نے تیسری شادی کی تھی۔ اس دن انہوں نے جشن منایا تھا۔ ناز کی ماں صدمے میں تھی کہ ان پر تو اب سوتن آئی تھی۔ اس وقت بھی اماں مزے سے باپ بیٹے کو سن رہی تھی۔ ان کا بیٹا میر سراج کی کمزوری تھا۔ وہ تو چاہ کر بھی حاشر پر غصہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ اس دنیا کا واحد انسان تھا جو انہیں اپنی جان سے بڑھ کر تھا، اور یہ بات میر حاشر کو معلوم تھی۔ سو وہ باپ بیٹا ہمیشہ کی طرح دلائل سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا جان محبت اور بے بسی سے، حاشر نرمی اور بے نیازی سے۔ وہ اسے غصہ دلا کر اس بات کو اس کی ضد نہیں بنانا چاہتے تھے، اور وہ انہیں غصہ دلا کر ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اپنی ٹرمز پر اس بازی کو کھیل رہے تھے جس میں زیادہ جیت کے امکان حاشر کے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہاری پسند آئے گی تو پھر میری پسند بھی آئے گی، بابا جان نے آخری فیصلہ سنایا۔ نہیں، صرف میری ہی پسند آئے گی کیونکہ مجھے ایک ہی شادی کرنی ہے۔ اگر میری پسند نہیں تو تمہاری بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ویسے بھی شادی کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ ڈھیٹ ابن الڈھیٹ، کچھ لو اور دو کا اصول چلتا ہے دنیا میں، میری مانو تو میں بھی تمہاری مانوں گا۔ بالکل چلتا ہے، لیکن کیونکہ آپ میرے والد محترم ہیں اور والدین اولاد کے لیے بے غرض ہوتے ہیں، سو آپ میری مانیں گے اور دنیاوی اصول کو بھول جائیں گے۔ ایم آئی رائٹ؟ اماں نے تو باقاعدہ جھوم کر سر کو گھمایا۔ شاباش میرے شیر۔ بابا جان نے انہیں گھور کر دیکھا۔ بہت اعلیٰ قسم کا پراٹھا بنا ہے۔
سواد آ گیا۔ انہوں نے پھر مستی میں سر کو دائیں بائیں گھمایا۔ حاشر نے مسکراہٹ ضبط کر کے دونوں ہونٹوں کو دانتوں کے بیچ دبایا۔ اماں تو بس حد ہی کرتی تھی۔ بابا جان نے سر جھٹک کر اماں سے رخ پھیرا۔ پتہ نہیں کب اس عورت کا دوسری شادی والا غصہ اترے گا۔ حاشر کو گھورا، کاش کہ اس پر غصہ کر سکتے، بلکہ غصے میں حکم دے دیتے، پھر چاہے سر پٹکتا رہے، لیکن وہ بھی تو ان کی ضد کے بعد اپنی ضد بتا چکا تھا۔ بگڑی ہوئی لاڈلی اولاد۔ وہ بے بسی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے جیسا ضدی اڑیل تھا، پتہ نہیں وہ کس پر آ کر نرم ہوتا۔ ابھی تک تو اسے جھکانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تمہارا بیٹا آئے گا تو احساس ہوگا کہ ضدی اولاد پر کیسا غصہ آتا ہے۔ میں بھی اس کے آنے کا انتظام کر رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ اسے آنے ہی نہیں دے رہے۔ وہ مزے سے بولا۔ بابا جان کو بیکوا غصہ اور ہنسی آئی۔ کیسا ضدی بیٹا پیدا کر لیا تھا۔ اماں کی خوشی کا عالم تو بیان سے باہر تھا۔ جب حاشر نے کہہ دیا تھا ان کی نند کی بیٹی بہو نہیں بنے گی تو مطلب نہیں بنے گی۔ مجھے ایسی کسی عورت سے شادی نہیں کرنی جس سے شادی کے بعد مجھے پھر دوسری شادی کرنی پڑے، یعنی کہ میں ایک ہی بار شادی کروں گا اور اپنی پسند سے کروں گا، تاکہ بار بار یہ جھنجھٹ نہ پالنا پڑے۔ بابا جان کے بعد اب جاذب تھا۔ جاذب اس کے کمرے میں بیٹھا تھا، وہ بھی بابا کی طرح یہی کہہ رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی پسند بھی کر لے اور بابا کی بھی مان لے۔ یار ادا، آپ کو دوسری شادی سے کیا الرجی ہے؟ بابا جان مجھے کہیں تو میں 100 جان سے پوری 4 کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس لیے وہ نہیں کہتے۔ مذاق ایک طرف ادا، بتائیں نا، آپ کو دوسری شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ بابا جان کی دوسری شادی کی وجہ سے اماں کو ہمیشہ روتے دیکھا، ان کے دل سے یہ دکھ کبھی نہیں گیا۔ میں نہیں چاہتا میں اپنی ذات سے کسی کو یہ تکلیف دوں، بس ایک ہی بار اچھی لڑکی لے آؤں۔ حاشر نے پہلی بار اس بات کی وجہ بتائی تھی، تو پلوشا سے کر لیں، اچھی تو ہے۔ جاسم نے بابا جان کی بات دہرائی۔ میں نے کب انکار کیا کہ وہ اچھی نہیں ہے؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر اچھی شے سب کو اچھی لگے۔ مجھے نہیں پسند، بات ختم۔ ویسے ادا یہ بات تو چلیں سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے کبھی کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں رکھی؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ جاسم نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ اگر جو بڑے بھائی والا موڈ آن ہو جاتا تو خیر نہیں تھی، انسان ہوں، جانور تو نہیں کہ ہر جگہ منہ ماروں۔ جاذب کو لگا خصوصاً اس کو سنایا تھا ادا نے۔ جانور والی کیا بات؟ بندہ ملتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے تو سمجھ لگتی ہے کہ کون لائف پارٹنر بنانے کے قابل ہے۔ جاذب نے جلدی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سیریسلی؟ حاشر نے اسے دیکھ کر ابرو اچکایا۔ تم بھی جانتے ہو مرد کی نگاہ کیا چیز ہے، جو اڑتی چڑیا کے پر گننے کے دعوے رکھتے ہوں، انہیں عورت کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے وہ۔ اس پہلی نگاہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے عورت گھر لانے کے قابل ہے کہ نہیں، لیکن جو عورت گھر لانے کے قابل نہیں لگتی، مرد اس کو بھی رجاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی منہ مارنے والی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ وہ غرور میں یہ کہتا ہے ایسی عورتیں شادی کے قابل نہیں ہوتی، یہ بس ٹائم پاس ہے، تو در حقیقت وہ اپنی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جو میرے معیار پر پورا نہیں اترتا میں تو اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ ایسے مردوں کی مثال کتوں جیسی ہوتی ہے جو ہر جگہ منہ مارتا ہے، اسے کچھ بھی مل جائے اس کی کوئی چوائس نہیں۔ مرد میں اور کچھ ہو نہ ہو، غیرت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ انسان اور جانور کے فرق کو جانتا ہو۔ مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہر جگہ منہ مارے، صرف عورت کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے، اور وہ بھی تب جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عورت کی چال سے اس کا کردار معلوم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے معیار کی نہیں، تو آپ اپنی عزت کو بلند رکھتے اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھیں۔ مگر نہیں، غیرت مندوں کو تو یہ بے عزتی نہیں لگتی کہ وہ انسان ہو کر جانور جیسے ہوں۔ ہاں، مگر یہ ضرور بے عزتی لگتی ہے کہ معلوم بھی ہو کہ عورت آپ کے معیار کی نہیں اور چھوڑ دی۔ ارے کیوں جانے دیا ہاتھ سے؟ ٹھیک ہے شادی مٹیریل نہیں، چلو ٹائم پاس کر لیتے، کیا فرق پڑتا ہے کہ جانوروں کی بھی کوئی چوائس نہیں ہوتی؟ جانوروں کو چاہیے کہ طور طریقے بدلیں، غیرت مند کبھی اپنا رستہ نہ بدلیں گے۔ جاذب کی ناک اتر کر دور جا پڑی تھی۔ وہ واہ ادا، خوب بے عزتی کی تھی۔ جاذب یہ سوال پوچھ کر پچھتا رہا تھا۔ نہیں تھی کوئی گرل فرینڈ تو نہ ہوتی، اسے کیا پڑی تھی کہ بھائی کے خیالات سنتا، خیالات نہیں بلکہ اپنی بے عزتی کرواتا۔ معاف کر دیں ادا، پھر نہیں پوچھوں گا۔ ہاں پھر نہ پوچھنا تاکہ سننا نہ پڑے، لیکن جو کام کرتے شرم نہ آتی وہ سنتے کیوں آتی ہے؟ جاذب کو اندازہ ہو چکا تھا اب ناک بس آپریشن کے ذریعے لگ سکتی تھی۔ میر حاشر نے اسے لگنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ ادا میں آتا ہوں ذرا، تھوڑا کام ہے، وہ ہولے سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حاشر نے افسوس سے بھائی کو دیکھا، پتہ نہیں وہ اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا تھا۔ ہر آئے دن نئی لڑکی کہ لڑکیاں تو خود آ کر پھنستی تھیں، تو وہ انکار کر کے بے غیرت کیوں بنتا؟